ناظرین، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میں بہت تھکن محسوس کرنے لگوں. ظاہر 50 سال کہ آپ کراس کر گئے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ جو ہے وہ تلبینہ استعمال کیا کریں. اب تلبینہ کیا چیز ہے، اور آپ نے وہ استعمال کیا اور آپ کو اس سے بہت افاقہ ہوا. تلبینہ کیا چیز ہے؟ تلبینہ جو کا دلیا ہے، اور دودھ میں ڈال کر اس کو پکا کر اس میں جو ہے وہ شہد یا کھجور اس کی مٹھاس پیدا کرنے کے لیے یہ اس میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھے جو ہے وہ کھیر کی طرح بن جاتا ہے. اب اس کے فوائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ بہت بتایا کہ اس تلبینے کے کتنے فوائد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کو حکم دیتے تھے کہ تلبینہ تیار کیا جائے. اور آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے. یعنی جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی جو وہ اپسیٹ ہوتا ہے، لیکن تلبینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے. جو ہے اس میں دودھ ہے، پھر اس میں جو ہے وہ شہد ملا ہوا ہوتا ہے یا کھجوریں ہوتی ہیں. یہ پورا ایک مرکب بن جاتا ہے، ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، ایک مکسچر بن جاتا ہے. تو پھر اس کی جو ہے وہ اس کی جو غذائیت ہے وہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استعمال کیا تو پھر اپنے گھر والوں کو خاص طور پر جو ہے وہ اس کی تلقین کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو اس کو کہتے تھے بھئی اس کو تلبینہ کھلائیں. اچھا، اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بنیادی چیز بتایا کہ اس کے دل سے جو اللہ تعالیٰ غم اتار دیتا ہے. یعنی اس کی جو بالکل بیماری سے جو پریشانی، جو چڑچڑاپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس غلاظت کو اتار دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے چہرے پہ مٹی لگ جاتی ہے باہر سے، جب ہم واپس جب گھر آتے ہیں تو پھر ہم اپنے واش کرتے ہیں چہرے کو، فیس کو، تو وہ کیسے جو ہے وہ نکھر جاتا ہے، چہرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، یہ 100% سچ ہے. یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک تو غم دور ہو جاتا ہے بیمار اگر اس کو استعمال کرے. دوسرا یہ اس کا چہرہ بالکل، اس کا دل ایسا صاف ہو جاتا ہے اندر سے کہ یہ جو ہے بالکل اس کا حشاش بشاش ہو جاتا ہے. اتنی قوت بخشتا ہے یہ. اور اس میں جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، خاص طور پہ حکیمانہ باتیں جو ہیں، اس پہ سائنسدان جو ہیں وہ انہوں نے ریسرچ بھی کیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا جب ہم کھائیں تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کریں. تو ابھی بظاہر تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن جدید سائنس نے اس پہ تحقیق کی اور اس کو حیرت انگیز جو ہے اس کے ریزلٹس ان کو سامنے پتہ چلے کہ بھئی اس کا کیا حکمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا. تو اسی طریقے سے تلبینے کا بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے یہ کمپاؤنڈ جب یہ مکسچر تیار ہو جاتا ہے، ایک کھیر کی شکل میں آ جاتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کتنی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے. یہ دودھ الگ پی لیں آپ، اور جو کی روٹی اگر بنا کے کھا لیں الگ سے، یا شہد الگ سے کھا لیں، تو ان کی اپنی اپنی جگہ افادیت ہے. لیکن جب یہ پورا ایک مکسچر بن جاتا ہے کھیر کی طرح، ایک دلیے کی طرح، جس طرح عام ہم دلیا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی طاقت کتنے گنا بڑھ جاتی ہے. تو اس میں جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جو میں دودھ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، اور پالک سے زیادہ اس میں فولاد موجود ہوتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسی اتنی طاقتور چیز رکھی، بہت بظاہر تو جو ہے گندم کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا بی کوالٹی آپ کہہ سکتے ہیں یہ اجناس ہے، بٹ ہم تو زیادہ تر جو ہے وہ گندمی استعمال کرتے ہیں. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی بہت پسند فرماتے تھے، اور اس میں جو ہے فرمایا کہ اس میں کیلشیم 10 ٹائم بتایا انہوں نے. اور پھر اس کے اندر پالک سے زیادہ اس میں آئرن ہوتا ہے. پالک میں 100% آئرن ہوتا ہے، اور لیکن یہ اس سے کئی گنا جو ہے وہ
اس کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے، جو کے اندر ہی اس میں تمام ضروری وائٹامنز بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم کو جن جن چیزوں کی وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، وٹامن ہمارے باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ ناشتے میں تلبینہ استعمال کریں اور اس نیت سے استعمال کریں کہ یہ سنت ہے، تو ایک تو یہ کہ غذا بھی ہو جائے گی یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم کسی سنت میں عمل کرتے ہیں تو وہ ایک عبادت کی شکل بھی ہو جاتی ہے، اس کا جو ہم اجر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اگر ہم جب اس کو استعمال کریں تو ہماری نیت یہ ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اس کو جب بیمار کوئی ہوتا تھا آپ خود بھی جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں، اور ٹھیک اور اس کا جو ہے فرمایا کہ اس سے پریشانی تھکن کے لیے بھی یہ تلبینے کا ارشاد ملتا ہے، اور بھوک کی کمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ عموماً جو ہے ہمارے یہاں جو خاص طور پہ شہروں میں چائے کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمارے معدے کو اس طرح مطلب ویک کر دیتا ہے کہ وہ بھوک نہیں لگتی۔ تو یہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تلبینے کو صبح ناشتے میں تو اس کا جو ہے بڑے فوائد ہیں۔ اور دل کے جملہ امراض کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ کی غلاظت کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح پانی سے منہ صاف ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، پیٹ کے 10 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اگر ہم اس کو استعمال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد پیٹ اس طرح صاف ہو جاتا ہے جیسے چہرہ آپ کا صاف ہو جاتا ہے پانی سے، جس طرح ہم پانی سے دھوتے ہیں چہرے کو۔ تو اتنی عام تمام ہمارے گھر میں روزانہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اتنی افادیت بتائی ہے تو ہمارے یہاں زیادہ تر ماضی میں بھی لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو ہم عام طور پہ جو ہے وہ جو جدید ہماری جو نوجوان نسل ہے، نئے ماں باپ پیرنٹس بن رہے ہیں ہماری، تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں کا علم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتیں ہمیشہ سچ بھی ہوتی ہیں اور ان کی حقیقت بھی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو تلبینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کے لیے تلبینہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تھی۔ اس میں جو کی افادیت کے ساتھ شہد بھی ملا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ایک اور اس کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ شہد ملانے سے اور دودھ ہوتا ہے اور اس میں خود جو اپنی ایک طاقتور چیز ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ ایک بھرپور ٹونک جو بن جاتا ہے یہ۔ اور اس کا فرمایا کہ بھئی اس کو آپ نیم گرم بھی کھا سکتے ہیں اور بار بار کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ صبح کھا لیا، آپ دوپہر کو بھی کھا سکتے ہیں، آپ رات کے وقت بھی ایک تھوڑا سا کھا سکتے ہیں، اور خالی پیٹ بھی کھانے کو زیادہ پسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو صحت مند اور مریضوں کو بھرے ہوئے پیٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا بھی اگر ہم اس کو استعمال کر لیں میٹھے کے طور پہ، سویٹ ڈش کے طور پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کھانے سے۔ غرض یہ بچوں، بوڑھوں، بڑوں اور گھر کے تمام افراد کے لیے غذا بھی ہے، ٹونک بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور جو ہے وہ خاص طور پہ دل کے جو مریض ہیں، ٹینشن، ذہنی مریض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹھے، اعصابی، عورتوں کی جو بیماریاں ہیں، بچوں کی، مردوں کی جو جملہ بیماریاں ہیں، ان میں یہ بہت زبردست اور مفید ٹونک ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ ایسا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا اللہ کا کوئی ایسا حکم ہو اور اس کو ہم ایمان و یقین کے ساتھ کریں گے تو وہ چیز ہمیں فائدہ دے گی۔ ہمیں جب ہم یہ استعمال کریں تو ہمارے ذہن میں ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ایک تو یہ آسمانی ایک طریقے سے نسخہ ہے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور دوسری یہ کہ اس کو ہم استعمال کریں گے تو اس یقین کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ 100% جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بعض چیزیں ہمارے گھروں میں عام طور پر ہوتی ہیں، ہمارے کچن میں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی افادیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھوڑا سا اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اس کو استعمال کریں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ سنت بھی ہے اور صحت بھی ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے سنت سمجھ کے فائدہ ہوگا، اور ابھی جیسے میں نے بتایا کہ یہ بڑا طاقتور اور اس کی جو ہے وہ
تمام جملہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ہر قسم کی جو ہے وہ ساری ختم ہے. گردے کی ہیں، پھیپھڑے ہیں، پیٹ ہے، ہاتھوں کے ہیں، اعصابی ہے اور دماغی ہے. تو ساری جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہمیں جب ہم استعمال کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ سنت ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک طرح سے عبادت بھی بن جائے گی، اس کا اجر بھی ہوگا اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوگا. السلام علیکم.